اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خاتم کا معنی کیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ختم، کیونکہ خاتم جو ہے یہ ختم سے ہے، اور ختم کا لفظ قرآن کریم کے اندر 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں پر ختم کا جو لفظ ہے یہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبکم، کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں پر بھی ختم کا لفظ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ ختم اللہ علی سمعہ و قلبہ، کہ اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ یہاں پر بھی ختم کا لفظ جو ہے یہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایک مقام پر آتا ہے کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے۔ یہاں پر بھی ختم کا لفظ جو ہے وہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے۔ یہاں پر بھی یہ ختم کا لفظ جو ہے یہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب جب مہر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اب ختم کا مفہوم کیا بنے گا؟ یعنی کسی چیز کے اوپر ایسی بندش کر دینا، کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا، کسی چیز پہ ایسے طریقے سے مہر لگا دینا، نہ تو کوئی اندر سے چیز باہر آ سکے اور نہ ہی کوئی باہر سے چیز اندر آ سکے، یعنی نہ اندر سے کوئی چیز باہر نکل سکے اور باہر سے نہ کوئی چیز اندر داخل ہو سکے۔ اس قسم کی بندش کر دینا، اس طریقے سے بند کر دینا، اس طریقے سے مہر لگا دینا۔ اب خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت میں آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت کی حضرت آدم سے جو ایک تسلسل چل رہا تھا اس سلسلے پر ایک ایسی مہر لگا دی، ایک ایسی بندش کر دی، اس سلسلے کو اس طریقے سے بند فرما دیا کہ اب سلسلہ نبوت میں سے نہ تو کسی نبی کو خارج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار شخص کو اس سلسلہ نبوت پہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی، خاتم النبیین کا مفہوم، کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ سلسلہ نبوت پر ایسی مہر لگ چکی ہے، ایسی بندش ہو چکی ہے کہ اب نہ تو سلسلہ نبوت سے کسی نبی کو خارج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی حضور کے آنے کے بعد جو نبوت کا دعوے دار ہو اس کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی اور یہ ہے خاتم النبیین کا مفہوم کہ حضور کے آنے کے اوپر سلسلہ نبوت کے اوپر ایک بندش لگ چکی ہے۔
ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں آئے گا نہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمیت کا جو فلسفہ اپنی کتاب تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس میں بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خاتمیت کی دو قسمیں، ایک ہے خاتمیت زمانی اور ایک ہے حضور کی خاتمیت مرتبی۔ خاتمیت زمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آخر میں تشریف لائے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خاتم النبیین کی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں تو آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا مفہوم، خاتم النبیین کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دی ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ یہ ہے خاتمیت زمانی، زمانے کے اعتبار سے حضور آخر میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ زمانے کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک ہے خاتمیت مرتبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے جتنے کمالات تھے، نبوت کے جتنے اوصاف تھے، نبوت کے جتنے مراتب تھے، وہ سارے کے سارے جا کے مراتب، وہ کمالات، وہ اوصاف جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اللہ نے قرآن میں بھی ایک مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام کے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر پوچھا کہ میں تمہارے بعد میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت سے سرفراز بھی فرماؤں گا، لیکن تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، تم اگر اس کا زمانہ پالو تو تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تمام کے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں لیا گیا، لہذا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ حضور کی وساطت سے ملی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ جتنے نبی بھی آئے ہیں وہ حضور کے واسطے سے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو نبی آئے گا وہ حضور کے واسطے سے آئے گا، لہذا نبوت کے جتنے کمالات ہیں، نبوت کے جتنے مراتب ہیں، نبوت کے جتنے اوصاف ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ یعنی خاتمیت مرتبے کے اعتبار سے بھی آپ آخر میں، اور سب سے اونچا مقام اور مرتبہ آپ کا زمانے کے اعتبار سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر ہمیں صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، مرتد اور زندیق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا